وعن ابی محذورۃ قال القى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزینا هو بنفسه فقال قل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ثم تعود فتقول اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ رواہ مسلم۔ باب الاذان سے پہلی فصل سے یہ دوسری حدیث ہے جس کا متن آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ مسجد نبوی شریف کے مؤذن جناب ابو محذورہ سے یہ حدیث مروی ہے، خود جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہیں اذان کے کلمات حضور نے خود سکھائے تھے، جیسا کہ ابھی آپ ترجمے میں سننے جا رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ جناب ابو محذورہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ڈالا میرے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات اذان کو خود بخود، خود حضور نے اذان مجھے سکھائی، اور اذان کے کلمات میرے اوپر خود حضور ڈال رہے تھے۔ فقال، حضور نے فرمایا قل اللہ اکبر اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر اللہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایک معبود ہی ہے جس کی عبادت ہے، اللہ ہے۔ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ تعظیم و تکریم اللہ والوں کی ہے، رسولوں کی ہے، نبیوں کی ہے، صدیقین کی ہے، شہداء کی ہے، صالحین کی ہے، عام مومنین کی ہے، مومنات کی ہے، مسلمین کی ہے، مسلمات کی ہے۔ تعظیم و تکریم سب کہہ دیا کہ ماں باپ کی ہے سب کے، لیکن عبادت کسی کی نہیں، ایک اللہ کی۔ یہ بنیادی چیز ہے ہمارے یہاں۔ اور حضور نے سکھا کہ کہو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ حضور کو سکھا رہے ہیں۔ پھر جو فرمایا ثم تعود، پھر اسی شہادین کا تم اعادہ کرو، پھر سے کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان، اس کا اعادہ کرو۔ حضور نے فرمایا اس کا اعادہ پھر سے کہو اس کو۔ تو تم کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ پھر تم کہو حی علی الصلاۃ، اس کے بعد تم حی علی الصلاۃ کہو، یعنی نماز کے لیے آؤ، حیا آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ اس کو ہمیشہ وقت کے ساتھ پڑھا جائے گا، اعراب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ الاذان وقف والاقامت وقت کے ساتھ۔ یہ کس طرح نہیں کہیں گے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نو، صلاۃ نہیں، صلاۃ۔ جو نہیں جانتے نا تو حی علی الصلاۃ، خود عرب میں حی علی الصلاۃ کہتے ہیں، اور ان کو ان کے امام یہ نہیں بتا سکے کہ اس کو وقت کے ساتھ پڑھو، اور کیا بتایا ہوگا مجھے معلوم نہیں، وہابیت بتا دیا ہے قاعدے سے، جو ان کا بڑا مشن ہے سب سے۔ حی علی الصلاۃ کہو، دو بار یہ حضور نے فرمایا آؤ نماز کے لیے آؤ، پھر حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کہو، یہ بھی حی علی الفلاح ہے، حی علی الفلاح نہیں، بس حی علی الفلاح، آؤ اپنے بھلائی کے لیے، آؤ اپنے بھلائی کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمات اذان اللہ کی بڑائی سے شروع ہوئے اور اللہ کی بڑائی کو ختم ہوئی۔ اچھی بات ہے۔ یہاں جو ترجیح آئی ہے، یعنی شہادتین کو دو بار کہنا، سب جگہ ایک ہی بار ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں جو اذان ہے اس میں دو بار نہیں کہنا ہے، صرف ایک ہی بار کہنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں کہ دو بار کہا جائے۔
یہ ایک بار پورا کہہ لینے کے بعد پھر دوبارہ کہو. یہ جو آیا ہے اس کو ہمارے دو اماموں نے سنت کہا ہے ترکیب کو. ایک تو امام مالک ہے جو عالم مدینہ ہے، اور ایک امام شافعی ہیں جو بہت بڑے امام ہیں اور جن کے ماننے والے بھی اچھی تعداد میں ہیں ماشاء اللہ. دو اماموں نے اس کو لیا ہے کہ یہ سنت ہے، اگر کریں تو سنت ہے. لیکن ہمارے امام اعظم نے کہا کہ یہ حضور نے سکھانے کے لیے کہا. یہ 4 بار جو ہو جاتا ہے نا یہ سکھانے کے لیے. پہلے حضور نے دھیرے دھیرے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد، دھیرے دھیرے سکھانے کے. پھر جب اذان دینا ہو اب زور سے کہو. تو اذان میں حقیقتاً جو ہے بس 2 ہی بار کہنا ہے، لیکن سکھانے کے موقع میں ان کو حضور نے خود سکھایا. خود کہہ رہے ہیں کہ کلمات اذان خود حضور نے مجھے سکھایا. تو یہ سکھانے کے لیے اس لیے ہمارے یہاں 2 ہی بار. اور امام احمد بن حنبل کی بھی ظاہری روایت میں یہی ہے کہ یہ بس 2 ہی مرتبہ حج بس جو ہمارے یہاں جیسے اذان ہوتی ہے. حضرت بلال حبشی جو مؤذنین کے سردار ہیں، جتنے بھی مؤذن ہوں گے ان کا سردار کون ہے؟ حضرت بلال ہے. کس کی اذان بلالی ہے؟ صرف وہ مؤذنین ہی کے سردار نہیں ہیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ کی حکومتوں میں لرزہ پیدا کر دیا. فاروق اعظم کہتے وہ میرے بھی سید ہیں، میرے بھی سردار ہیں. میں سنا چکا ہوں، آپ کو یاد تو ہوگا نہیں. یہی مصیبت سب سے یہ ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا لوگوں کو بھی. فاروق اعظم اس طرح کہا کرتے تھے ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں. وآتق سیدنا، اور انہوں نے آزاد کرایا ہمارے سردار یعنی بلال کو. فاروق اعظم اب حضرت بلال کو بھی سید کہہ رہے ہیں، سردار ہے. تو حضرت بلال کی اذان میں بھی یہ ترغیب نہیں ہے، 4 مرتبہ نہیں ہے. عبداللہ ابن ام مکتوم جو مسجد نبی کے دوسرے مؤذن ہیں، انہوں نے بھی کبھی 4 مرتبہ نہیں کہا، 2 ہی مرتبہ کہا. 2 ہی مرتبہ، 4 مرتبہ. آج بھی جو اذان کہیں بھی ہو رہی ہے 2 ہی مرتبہ. ہمارا یہ جو ہمارے امام نے کہا وہی ہے، وہ صرف تعلیم کے لیے تھا. جب تعلیم کا مسئلہ تھا تو حضور دھیرے دھیرے بول رہے تھے، اور جب سکھاتے تھے تو آپ زور سے کہو. اس لیے وہ زور سے اذان پڑھی. یہی سب راز ہے اس میں، اور یہی سب سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کلمات اذان جو حضور نے خود حضرت ابو محذورہ کو سکھایا اتنے پیارے ہیں کہ میں کیا بتاؤں. صرف اذان سمجھ میں آ جائے نا، اذان تو بہت کچھ دین سمجھ میں آ گیا. صرف اذان سمجھ میں آ جائے تو، نماز سمجھ میں آ جائے تو کیا کہنا ہے. جس وقت آدمی اس کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے تو کوئی چیز اس سے بڑی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے. دعائی دیتا ہے تو سب سے بڑا. جب ایک بار آپ نے اس کی بڑائی مان لی کہ مخلوق میں کوئی بھی اس سے بڑا یا برابر نہیں ہے، تو اپنی بڑائی کون لیے پھرتا ہے؟ اب بھول جاؤ اپنی بڑائی. جب سب بڑائی اس کے لیے تو ہمارے لیے کیا باقی کیا رہا؟ سب بڑائی تو اس کے لیے ہے، اب ہمارے لیے کیا؟ چھوٹائی. ہم جتنے چھوٹے بنیں گے اتنا اچھا ہو جائے گا. اور یہ نماز ہمیں چھوٹا بننا ہی سکھاتی ہے. یہاں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا لوگوں، صرف چھوٹا بننا سکھاتی ہے کہ چھوٹے بنو. دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑا ہی دیتا، جو جتنا چھوٹا بنے گا اللہ اس کو اتنا بڑا بنائے گا. دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑا ہی دیتا. آسمان آنکھ کے تل میں ہے دکھائی دیتا. آنکھ کا تل جو ہے جس میں آدمی ہوتا ہے، وہ آسمان کو دیکھتا ہے. چھوٹا سا تل ہے جو دیکھتا ہے. ہاں اتنا بڑا کچھ نہیں دیکھتا. ہاتھ اتنا بڑا ہے کچھ نہیں دیکھتا. ہیل ڈول جسم اتنا بڑا ہے 1 کنٹل 1.5 کنٹل کا ہے کچھ نہیں دیکھتا. یہ چھوٹی سی آنکھ ہے، آنکھ کا تل ہے، اس میں آسمان جیسی بڑی چیز دکھائی دے رہی ہے. دنیا میں سب سے چھوٹا پہاڑ طور ہے، لیکن اب طور کو اللہ نے کیا بڑائی دے دی، اس پر تجلی ہوئی ہے. چھوٹوں ہی پر سب کچھ ہے. چھوٹوں کو بڑائی دیتا ہے. بڑا بننا ہے تو چھوٹے بنو. لین مت مارو کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں. کچھ نہیں ہو آپ، کچھ بھی نہیں ہو. میں یہ بھی جانتا ہوں وہ بھی جانتا ہوں. کوئی ریاض صاحب پیدا ہوئے، آپ بہت کچھ جانتے ہیں، جو راز کی بات ہو آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے. پتہ نہیں کس بات میں آپ کی پرورش ہوئی ہے. کچھ نہیں ہے. جس دن سمجھ آ جائے گی کہ ہم کچھ نہیں ہیں وہی سب کچھ ہے، سمجھ لو اس نے اب معرفت کے پہلے زینے پر قدم رکھ دیا. یہیں سے معرفت شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنی نفی کرنی پڑتی ہے. قطرہ اس وقت تک قطرہ ہے جب تک سمندر سے الگ رہے. اگر قطرہ سمندر میں پہنچ گئے تو سمندر ہو گئے، تو اس کو مٹانا پڑے گا. لیکن سمندر اندر جا کے کہیں قطرے کا پتہ چلے گا؟ کچھ نہیں.
اس پر بھی ایک شعر کہنے والے نے اچھا کہا ہے، دلے ہر قطرہ ہے سازے انن پہ. یہ قطرہ جو ہے قطرہ پانی کا، ایک قطرہ پانی کی بوند، یہ چلا رہا ہے کہ میں سمندر ہوں، اس کے دل سے آواز نکل رہی. لیکن کب ہوتا ہے سمندر؟ جب اپنے آپ کو سمندر میں مٹا دیتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. لیکن کاہے کو مٹائیں گے بابا؟ ابھی مسجد کے باہر نکلیں گے کرنا شروع کر دیں گے، اور یہاں تو سر رکھ کے کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان، اور جھک کر کے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان. دونوں جگہ بڑائی بول رہے ہیں، وہاں کو جا کے بڑے بن جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ چھوٹے بنو. حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ، جس نے عاجزی کی راہ اختیار کی اللہ واسطے، جس نے جھکاؤ لیا، جس نے اپنے کو کچھ نہ سمجھ کے زمین پر ڈال دیا، وضع کے معنی ڈال دیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، رفع اللہ، تو اللہ نے اس کو اٹھا لیا. اسی لیے معراج میں دیکھیں گے عبد کا لفظ آیا. وہ عبد ہے جو معراج کی طرف جا رہا ہے، وہ رسول ہے جو خدا کی طرف سے یہاں آ رہے ہیں. آئی بس نبی کی عبدیت، عبد چیز ہے، عبدہ چیز ہے دیگر. ہم تو سب کہتے ہیں تیرے بندے، لیکن وہ جس کو اپنا، وہ عبدہ ہیں کہ اللہ نے ٹھیک سے بندہ ہو گیا نا تو سب کچھ ہو گیا. اور حضور آئے بھی تھے اسی لیے کہ تمہیں بندگی کا گر سکھاتے، راز بتاتے ہیں، انسان بنا دے تمہیں. پہلے انسان بنایا حضور نے، 40 سال تک انسان بناتے رہے، اس کے بعد مسلمان بنایا. حضور کو آدمی بنانے میں کتنے دن لگے؟ 40 سال. مسلمان میں ادھر کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، آدمی بنانے میں 40 سال لگ گئے. کیا بتاؤں، دین کچھ کہتا ہے، آدمی کچھ ہے. اور آبادی میں گلگلا نماز روزہ کلام، نماز روزہ تم جانتے ہی نہیں، کرو گے کیا؟ پتہ ہی نہیں تم کو کہ نماز کیا ہے، اور نماز سے ہمیں کیا خوراک ملتی پتہ ہی نہیں تم کو. جو بسم اللہ کے معنی نہ جانے کیا نماز پڑھ لے گا؟ اٹھک بیٹھا کر لے گا. وہ کبھی کہتے بھی چلو اٹھک بیٹھا کر لے، ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے. حضرت کلیم اور حضرت خضر سمندر کے پاس ہیں دونوں. اتنے میں ایک پرندہ آیا. یہ اللہ والے ہر چیز سے سبق حاصل کرتے ہیں، ہر چیز سے، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ پوری کائنات اس کے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے. کوئی نہ سنے تو کیا کیا جائے. ایک پرندہ آ گیا اور اب اس نے اپنی منقار سمندر میں ڈال دی. منقار سمجھتے ہو چونچ، اپنی چونچ آپ چونچ بولتے ہو، لیکن جو بک چونچ ہیں وہ بھی نہیں سمجھیں گے، ان کو کیا کریں پھر. تو اپنی منقار اس نے سمندر میں ڈال دی، اور اس سمندر سے جو کچھ لینا تھا اٹھا لیا اس نے. پیاسا تھا وہ، پانی پی رہا تھا. بس حضرت خضر کو موقع مل گیا. ابھی تو وہ بڑا سبق جو سامنے آنے والا ہے وہ پڑا ہوا ہے. اس سے پہلے ہی کہا، کلیم دیکھ رہے ہو نا، سمندر سے اس پرندے نے جو پانی اٹھایا ہے، ہمارا آپ کا علم ستنا ہے، باقی خدا کا علم سمندروں کا ہی سمندر سے زیادہ ہے. آئی بس جہاں علم الہی ہو کوئی اپنے علم کی بات کرے گا. کہا ہمارا آپ کا علم ایک قطرے کے بلا. آئی بس اس طرح سے وہ لوگ سبق لیتے ہیں. اس میں اذان میں جتنے کلمات ہیں، اب چونکہ یہی کلمہ پڑھ کر کے آدمی مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی پڑھ کے تو ہوتا ہے. اور یہاں تو گواہی دے رہا ہے مؤذن کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان، یہاں تو گواہی دے رہا ہے. تو زور سے کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر رہا ہے. سب آہستہ آہستہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان، وہ زور سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، واننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. کچھ مسلمان چھپتے پھرتے ہیں، وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دو رنگ کی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا. سراسر موم پر یا سنگ ہو جاؤ، سنگ میں پتھر، یا تو بالکل موم ہو جاؤ یا پتھر ہو جاؤ. یہ دو رنگ، آدھے پتھر ہو آدھے موم ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ چوچو کا مربع لیے پھرتے ہو. ساری دنیا لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، مؤذن اللہ کی طرف بلاتا ہے. بڑا فرق ہے. حی علی الصلاۃ، اس لیے کہ نماز اللہ کے لیے ہے، آؤ نماز کے لیے. حی علی الصلاۃ، نماز. حی علی الفلاح، آؤ اپنی بھلائی کے لیے. یہ نہیں کہ آؤ میری جیب میں کچھ ڈال دو، کھائے پہ ڈالیں گے، اپنی جیب میں آتی نہیں ڈالتے تو کھائے پہ ڈالیں گے. پہلے وکیل بیچارہ اس میں بدنام تھا. اس میں لطیفہ بھی ہے. ایک وکیل صاحب نے فوٹو کھنچوا لیا تھا، وہ بہت اچھا فوٹو تھا، وہ دکھایا سب کو، سب تعریف کرتے کیا بہترین فوٹو ہے آپ کا. ایک اللہ والے کو دکھایا، کہا یہ کتنا بوگس فوٹو ہے. تو بیچارے وکیل صاحب گھبرا گئے، کہا یہ کیا بوگس ہے بابا، کیا ہے؟ کہا اس کمبخت کو ہاتھ کہاں ہے؟ جی وہ وکیل صاحب کے منہ پر. کہا یہ اس کمبخت کو ہاتھ کہاں ہے؟ ہاں یہ دیکھتے نہیں اس کے پینٹ کے جیب میں اس کا. کہا یہی تو گڑبڑ ہے. وکیل کا ہاتھ اپنے پینٹ کے جیب میں، دوسرے کے ہاتھ اس میں پینٹ کے جیب میں ہوتا ہے، پیسہ نکالو. تو یہ اتنی بدماشی ہے. پہلے وہ بیچارہ بدماش، ابھی جو جس کو دیکھو ویسے. یہ تو وکیل کا معاملہ تھا. اگر سیاسی بازی کرو کا حال معلوم ہوتا نا تو شاید لطیفہ مشہور نہیں ہوتے. وہ کوئی وکیل اتنا بازی کر نہیں جتنا سیاسی بازی کری ہے، صرف لفظوں سے کھیل رہے ہیں. کہیں کہیں کوئی کسی کے ہاتھوں اچھا کام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بروں میں کبھی اچھے بھی مل جاتے ہیں اور کبھی اچھوں میں برے بھی نکل آتے. اچھوں میں آئی بس یہ سب ہوتا رہتا ہے. اللہ سب کو اچھا بنا. وہ بلا رہا حی علی الفلاح، آ جاؤ اپنی بھلائی کے لیے آ جاؤ.
تو جب آپ اپنی بھلائی کے لیے آتے تو کیوں احسان سمجھتے ہو کہ ہم نے احسان کر دیا آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے، آپ کے پیچھے دعا کر کے آپ پر میں نے احسان کر دیا، آپ کی بات سن کے آپ پر میں نے احسان کر دیا؟ کیا احسان کر کے چلے اپنے اوپر احسان کیا آپ نے؟ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا عمل کیا اپنے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، جس نے برا کیا اپنے لیے برا کیا، میرا کیا؟ اس کے بعد پھر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اللہ بہت بڑا، اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس کی بڑائی سے شروع کیا، بڑائی پر ختم۔ اسی طرح ہم نے زندگی اس کی بڑائی سے شروع کیا، خدا کرے یہ ہماری زندگی کا خاتمہ اس کی بڑائی کے ساتھ ہی ختم ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔